ممبر تے بہ کے گالاں کڈدے نے، ممبر تو تھلے لے کے کڈ سکنا؟ اوے ممبر تو تھلے لے کے کڈ سکنا؟ ممبر تو تھلے لے جاواں تو پھر ٹھیک ہے. اصل میں بات ممبر کی نہیں ہے بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ جن کو لگتی ہے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن رب دا قرآن بھی دی گواہی دیندا ہے، میرے پاک نبی دا فرمان بھی دی گواہی دیندا. توجہ نہیں جو فرمائی. اچھا ممبر تے بہ کے بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بولو 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 بولو. قرآن پڑھ سکتا ہے بندہ ممبر تے بہ کے؟ او یار بہ جاؤ بہ جاؤ. اوے ممبر تے بہ کے بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ پڑھا چا فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم. یہ عربی ہے، یہ ترجمہ بھی کرنا چاہ. رب سونے نے فرمایا جڑا میرے حبیب دا دشمن ہے وہ حرام دا ہے. منو یہ دس یہ درود ہے؟ یہ جڑا رب سونے نے فرمایا حرام دا ہے یہ درود ہے کہ گال ہے؟ یہ حرام دا گال ہے یا کوئی نہیں؟ اس تو وڈی گال بھی ہے کوئی؟ یہ قرآن دی آیت دا میں ترجمہ کیتا ہے، جے شک کی تے قرآن پاک ترجمے والا چک لیا تینوں سامنے دکھاواں. جے قرآن پاک نبی دے دشمناں نو انج آکھ سکدا ہے نا تے بندہ ممبر تے بہ کے قرآن پڑھ سکدا ہے. ایندا مطلب ہے ممبر تے بہ کے بندہ بنجماناں نو بنجمان آکھ سکدا ہے. صحابہ دی گل سنا مچا. میرے پاک نبی دے یار حضرت صدیق اکبر بخاری شریف دی حدیث ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیٹھے تھے، عشائی آئے، انہاں آخیا اے محمد اے تے تینوں چھوڑ کے ٹر جان گے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللات، فرمایا جاوے تو اپنے لات دی شرمگاہ چوس. توجہ نہیں جے فرمائی. نبی پاک سرکار نے انج نہیں فرمایا صدیق اکبر یہ سختی ہے. نبی پاک نے نہیں فرمایا. توجہ نہیں جے فرمائی. پتہ اوے اللہ دے بندے او قرآن دسدا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یار کوئی بندہ ایڈا مجمع بیٹھا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ اساں کدی کسے مومن نو گال کڈی ہے؟ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسے مومن نو اسی گال کڈی ہوئے. اساں جنوں گال کڈنے ہاں اوندا اسی کفر بھی ثابت کر سکنے ہاں. اس واسطے میرے دوست ممبر دے اتے بہن دا یا تھلے لین دا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ جڑا اصل ہے سی وہ میں تھانوں سمجھا دیتا ہے. اتے اس ہاں اور ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. ہر کلمہ ایک غلط گل ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہوتا ہے نا. ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. سناوا نبی دی حدیث. نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ تمنع العباد من سخط اللہ ما لم یؤثروا صفقۃ دنیاہم علی دینہم فاذا آثروا صفقۃ دنیاہم علی دینہم قالوا لا الہ الا اللہ قال اللہ کذبتم. میرے پاک نبی دا فرمان ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ
تمنع العباد من سخط اللہ، بندیاں نو اللہ دی ناراضگی تو بچاوندا ہے کدوں مالم یؤسروا صفقۃ دنیاہم علی دینہم، جدوں دنیا دے کسے سودے نو دین دے اوتے ترجیح نہ دین، فَإِذَا آثَرُوا صَفْقَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، جدوں دین دے اوتے دنیا نو ترجیح دین تے پھر اے قالوا لا الہ الا اللہ اے کلمہ پڑھدے نے قال اللہ کذبتم، رب فرماندا ہے تساں جھوٹے آؤ۔ جے ہر کلمہ پڑھن والا مومن مسلمان ہے تے اے حدیث کتے جائے گی؟ توجہ نہیں جے فرمائی؟ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور میں پوچھنا اے جن سکولی نے سکولی اے قرآن پاک دے اتنے سکول نو ترجیح دیتی کھڑن یا نہیں؟ قرآن دے کتنے نمبر نے سکول وچ؟ قرآن دے کتنے نمبر نے؟ بولو 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 بولو، گلا نہ کرو یار۔ قرآن دے کتنے نمبر نے؟ 75 تے انگریزی دے 150، انگریزی دا 150۔ یہ ترجیح تو نہیں ہو گئی؟ کدھر ترجیح ہو گئی ہے؟ جی ہاں، انگریزی تو لازمی کرے تھے ہوں میں پھر میں نہ آتا ہوں پھر آکھو گے بھائی او سونا ایک قرآن دے اتنے انگریزی نو ترجیح ہے یا نہیں ہے؟ ترجیح ہے تو پھر میرے پاک نبی دی حدیث ہے کلمہ پڑھ دین رب فرماندا تساں جھوٹے ہو، تے جنہاں نو رب جھوٹا آکھیا تھا نہیں آکھ سکدے؟ جی فرماؤ۔ ہاں اندے بارے چاخ یار کدی تساں انہاں نو تے نہیں پوچھیا جے لیٹرین وچ وڑیا ہوئے تے دعا باہروں دا مدینہ او مرو انہوں نے تسا کدی نہیں پوچھیا؟ توتے او لیٹرین چڑا پیا باہر لائی کھڑے مدینہ بھائی جلدی فرمائے نہ مرادہ مدینہ نو لیٹرین چاڑی کھڑا، لیکن تسا کدی انہوں کو تے گل نہیں پوچھی؟ انہوں تے آندے ہو یہ میٹھے میٹھے ہیں، ادھر اصل تھانوں دستے نہیں نا، وہ دین نہیں دستے اصل میں تھانوں اصل تھانوں قبلے نال غرض نہیں، تھانوں چشتیاں دے ضد نال غرض ہے۔ تے لے پھر میں بھی جواب دے چھوڑ، قبلہ جڑا نا قبلہ اے عزت اور تعظیم دا لفظ ہے۔ اگر او قبلہ او قبلہ تے مومن دی تے اس قبلے تو شان ود ہے۔ جے تساں اوہی قبلہ مراد لے لو تے ہن او قبلہ تے بے جان ہے۔ توجہ نہیں جے فرمائی؟ قرآن سناواں چا؟ ہاں قرآن نال گل کرے سو ایویں نہیں۔ رب سونے نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، او لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا تے صالح عمل کیتے لے، رب نے فرمایا او ساری مخلوق تو بہتر نے۔ ایمان تے نیک عمل یہ کرنے والے کون نے؟ ساری مخلوق تو، تے قبلہ رب دی مخلوق کوئی نہیں، عرش رب دی مخلوق کوئی نہیں۔ تے جے تساں او بھی مراد لے لو تو پھر بھی مومن دی شان قبلے تو ود ہے۔ حضرت غالباً حضرت شفیق بلخی سرکار دے مرید سن، آپ گئے بیت اللہ شریف دے اندر حج پڑھن واسطے، اگو گئے تے ایک اللہ دا بندہ بیٹھے تھی درویش،
آپ سرکار نے اتنے جا کے نماز شروع کر دیتی. وہ درویش پہلے نماز پہ پڑھتا آئی, انہیں نماز پڑھ کے قبلے والے پاس کن چکی تے ادھر منہ چکیتا. انہیں آخیا یار بابا بھی عجیب ہے, قبلے والے پاس کنڈ کی بیٹھے تو میرے والے پاس منہ کی بیٹھا. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پوچھے حضور خیر ہے؟ آپ نے فرمایا اوے اللہ کے بندے تو مومن ہے, یہ قبلہ ہے, تیری شان اس سے زیادہ ہے, اس لیے میں نے اس کو پیٹ کر دیا, تجھے نہیں کی. اور اے عزت دا لفظ ہے, عزت دا. ہوں میں ایک مثال دینا, جے قبلہ تو مانا اوہی قبلہ ہے تے پھر سر دا کی مانا ہو گیا؟ جڑا تسی آندے ہو سر, یہ کیڑی شے دا نام ہے؟ سر کنوں آندے لو؟ سر دا لغوی مانا کی ہے؟ کھوپڑی. تو کسی بندے نو کھوپڑی آ کے بلا, ہاں تیری کھوپڑی نے کھول دے تو پھر آکھیں جے لغوی مانیا تے جانا ہے تے سر تے بڑی شوق نہ لانا ہے. تے سر دا مانا کی ہوندا؟ کھوپڑی. کسی نو آکھاں کھوپڑی, ایس این لفظ آ کسی نو کھوپڑی. جے انہیں بلدا لتر تیری کھوپڑی چ نہ ماریا تو پھر آکھیں کیوں نہیں آتا؟ اتے مانے بھی تبدیل ہو جاندے نے, اتے سارا کچھ ہو جاتا ہے. تے چشتی بولن تے اتے فتوے لگ جاندے نے. اسی طرح جنابے والی تساں آندے ہو کہ سہ ایسے الفاظ نے جڑے استعمال ہوندے نے کہ جنہ دا لفظی معنی مراد نہیں ہوتا, وہ تعظیم واسطے ہوتا. ہوں قرآن پاک دی مثال نے رب سونے نے فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اساں اون دے وچ اپنی روح پھونکی ہے, اپنی روح پھونکی ہے. تے رب دی روح ہے, رب دی روح ہے. رب نے کیوں فرمایا؟ یہ مطلب یہ نہیں کوئی رب دی روح ہے, یہ مطلب یہ کہ رب سونے نے اپنے وال نسبت فرما کے تے روح دی عظمت نو بیان فرمایا. یہ لفظ ادب واسطے اور عظمت واسطے بولے جاندے نے. انہاں دا معنی جڑا ہے او لغوی نہیں ہوندا, تے لغوی ہوے صحیح تے مومن دی شان قبلے نال ود ہے. ہاں سونا کئی ایسے الفاظ آتے نے بندے دے ذہن چ نہیں ہوندے, لیکن میں ہوں تھانوں قرآن دی مثال دے دیتی. باقی کسی دا سوال ہے تو دسو. چپ کرو بھائی, چپ کرو. اگر کسی نو اعتراض ہے, کوئی سوال ہے, اچھے طریقے نال کر سکتا ہے. ٹھہرو یار, ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. اچھے طریقے نال کر سکتا ہے, وہ انہوں جواب ملے گا. بعد دے اندر جس ویلے میں ٹر جاواں اس تو بعد جڑا نا میدان چ بول رہا ہے. سوال آیا پیا جی پیر صاحب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہوں تھڈو پیر چبڑایا نے مینو بندہ رہن دیو, میں پیر نہ بنتا. توجہ لے فرمائی. وہابی ٹولہ کہتا ہے مشکل کشا اللہ, داتا صرف اللہ, گنج بخش صرف اللہ, اس پر روشنی. دو بندی اپنے آپ کو اہل سنت بلاتے ہیں. اچھا ہوئے یہ دسو کہ دو بندیاں دی عقل ایڈی ماری پئی ہے, وہ کہندے نے کہ مشکل کشا صرف
کی مطلب ہے کہ اللہ تو بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہی مطلب ہے نا، اللہ تو بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تو بغیر کوئی شے. رب سونے نے قرآن ہی فرمایا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. یہ صبر معاذ اللہ اللہ دی ذات ہے، نماز اللہ دی ذات ہے. وہ صبر صبر تے نماز تو مدد منگو، قرآن رب دا. او میاں انہاں دیاں عقلاں چٹ نے، داتا صرف اللہ، گنج بخش صرف اللہ. انہوں آخر نام مرادا گنج بخش دا معنی کی ہے؟ ہوں داتا دا کی معنی ہوندا ہے؟ دین والا. دین والا تے رب سونا ہے، لیکن رب سونے دی عطا نال رب دے بندے بھی بڑا کچھ دے سکتے ہیں. رب سونے دی عطا نال رب دے بندے بھی بڑا کچھ دے سکتے ہیں. انہاں کی پتا، انہاں بس اے نام مراد ایسے نے کہ 11ویں شریف حرام ہے، پکی پئی ہوے تے وچ گھس آمنے. ہاں لوک چھپ کے وچ لنگ آمنے نے. بس میں آخیا مولوی صاحب خالی پکانا حرام بھائی، کھانا حرام کوئی نہیں. میاں واسطہ جے خدا دا انہاں تو بچو. بس یہ تھوڑے تساں انہاں دے واہ پین جوگے نہیں. انہاں جے مسلیاں دے اندر تھانوں الجھا کے تے جناب علی تھانوں بد زن کردے نے. تے ہوں اسی طرح اگر مثال دیتی جائے، ہوں جس طرح یہ کہندے نے کہ مشکل کشا، میں آنا یار مشکل تے بندے دی بندہ بھی حل کردا یا نہیں کردا یار. میں آنا بھائی مقصد ہے کہ تیری گڈی پھس گئی ہے، تو 2-4 بندیاں نو بلا لیا ہوں یار مینو مصیبت پہ کھڑی ہے، تھوڑی مدد کرو میری. وہ تیری گڈی نو دھکا لان تیری گڈی نکل گئی ہے، کیا یہ مدد ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جدو خود قرآن پاک فرما رہا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز تے صبر، نماز اور صبر تو مدد منگو. یہ دا مطلب ہے کہ رب سونے تو سوا بھی مدد، اصل مدد رب سونا کردا ہے کیونکہ وہ تقدیر دا مالک ہے. اگوں پھر اس نے اسباب بنایا ہوئے نے، اس نے اسباب دے اندر اپنی حکمت اور قدرت نو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور دے جڑا نا اللہ دے ولی، یہ اللہ دے ولیاں نال بغض رکھتے ہیں، ویر رکھتے ہیں. نبی اللہ دے نبی دے دشمن نے، اللہ دے ولیاں دے دشمن نے. اس واسطے اے اولیاء تے گلاں کردے نے، انبیاء تے گلاں کردے نے. تے انہاں تو جڑا نا خدا را بچ. ہاں جی اگے جناب علی لکھدا نے کہ دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت بلاتے ہیں. کوئی نہیں ہو بھائی، کوڑ مریندے نے، کوڑے سکا نرا کوڑے. اپنے آپ اہل سنت وہ جے بلاندے بھی ہیں نا، وہ تھانوں دھوکھا دین دی خاطر بلاندے نے. یا سونا لیلے دے اوتے اٹھ لکھ دے اوتے اٹھ بن جا سی، انہیں لیلا ہی دینا. اچھا اگے جناب علی علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے. ہاں گل تو پھر وہی کڈ لیا نا اپنے والی. اب چین میں دین و دنیاوی
او اللہ دے بندے ایک کل بھی سوال ہویا ہے چین والی سنو اے سنو او میاں سو نہیں مسجد دی بے ادبی تو نہ کرو اے چین تو مراد اے نہیں بھائی تھانوں چین جانا پے تے چین جا کے پڑھو تسی مینوں اے دسو کہ نبی پاک سرکار اے یار وچ چاہ کیڑا کردا ہے نبی پاک سرکار نے جدوں چین دا فرمایا ہے کیا اس وقت چین دے اندر اسلام سی یا کفر سی دسو کفر سی اور تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ نبی پاک اپنے صحابہ نو کفر دے وچ بھیجنا چاہتے سن جے تسی آندے ہو کہ چین دے وچ جانا مراد ہے پھر تھانوں آکھنا پے گا کہ نبی پاک اپنے صحابہ نو کافراں کول بھیجنا چاہتے سن حالانکہ اے مقصد ہی نہیں مقصد اے نبی پاک سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین اگر علم دین دی خاطر اے دنیا دا علم مراد ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ لفظ العلم ہے علم پر الف لام ہے الف لام کے ساتھ یہ بن جاتا ہے خاص علم عام ہے العلم خاص ہے علم میں سارے علم شامل ہیں العلم میں صرف دین ہے صرف علم دین مراد جیسے کتاب کہو کتاب سے مراد ساری کتابیں ہو سکتی ہیں لیکن جب الکتاب کہو گے مراد قرآن ہوگا اس واسطے عربی دا اصول ہے جدو لفظ دے اوتے الف لام آ جائے یہ بن جاتا ہے معرفہ یہ بن جاتا ہے متعین یہ خاص بن جاتا ہے اور خاص علم دین دئیے خاص علم اس واسطے تھے العلم اطلب العلم ولو بالسین اگر دین کا علم سیکھنے کے لیے مدینے سے چین تک کا سفر کرنا پڑے تو کر لیا کرو اس تو مراد ہے چین جانا مراد نہیں اور اللہ دے بندے اتنا تسی نہیں سوچ دے کہ یار اتنے تے کفر سی تے نبی پاک سرکار اپنے صحابہ نو کفر وچ بھیجنا چاہتے سن کمال دی گل ہو گئی یار کھوپڑیاں تہاڈیاں پٹھیاں ہو گئی اوے اللہ دے بندے اتنے سفر مراد ہے کہ مدینے تو لے کے چین جنہ سفر کرنا پاوے تے تاں وی علم دین واسطے کر لیا کرو یہ صوفی برکت علی کے بارے آپ کی کیا رائے ہے یہ کون ہے برکت علی بھائی مینو کوئی پتہ نہیں میں ان بارے نہیں جانتا بالکل مینو کوئی نہیں پتا کون ہے کتنے دا میں تو نہ ہی ہوں سنتا پیا اچھا اس تو بعد یہ تھلا جڑا سوال لکھیا پیا نا جس بندے نے پرچی لکھی ہے نا ہوں میں آندا نہیں چلو قید آدم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بھائی قید آدم کے بارے میں اساں کیا فرمانا ہے یا کیا آخنا ہے جدوں خود اندے نال دے قید آدم دے نال دے خود اندیاں تعریفاں لکھ گئے او نور محمد قریشی ایڈوکیٹ ہے انہیں کتاب لکھی ہے کتاب مل جاندی ہے تو صاحب منزل ہے یا بھٹکا ہوا راہی ایک کتاب دا نام ہے ایک کتاب لے لو جناب اور دی ساری تعریف وچ لکھی کھڑی ہے اتو پڑھ لو خود بھی پڑھو تو لوگوں بھی دسو اندر وچ لکھیا کھڑا ہے کہ یہ سور کے گوشت کے سموسے بہت پسند فرماتے تھے اتھا نہیں آندے یہ نور محمد نور کا اس قریشی ایڈوکیٹ نے آخیا جے لڑنا نے تو اندر لڑو سانو تو انہیں دسیا اور بادشاہ خان اندر رہن والا سی مسلم لیگی لیڈر جڑے سن اندر رہن والے انہوں نے کام تھڈو تی رکھے نا مسلم لیگی لیڈر جڑے سن نا انہوں نے تھڈو کام تی رکھیا انہیں آخیا عبدالحی خان تے عبد الولی خان انہوں دونوں نے لکھیا کہ یہ مسلم لیگی لیڈر جتنے تھے نا لیڈر یہ ہم جنس پرست تھے
اس لفظ نو بعد سمجھن گے بعد نہیں سمجھن گے، لیکن میں تشریح نہیں کرتا. انہاں دا حال میاں انہاں دے بارے کوئی اے نہیں بھائی ساڈی انہاں دے نال بننا سانجھا سی یا ساڈی کوئی انہاں نال ذاتی دشمنی ہے. بات یہ ہے جو دین کو مانے گا ہم اس کو مانیں گے، جو دین کو نہیں مانے گا چاہے سگا باپ بھی ہوگا ہم نہیں مانیں گے. بس جو دین کے مطابق ہوگا وہ ہمارا ہے، جو دین کے مطابق نہیں ہے چاہے سگا بھائی ہے وہ ہمارا نہیں ہے. سنا تھانوں دو شعر تے سنائن پیر باہو سرکار کنے بھیجی. اور بھائی کسی دا سوال ہے تو دسو. بھائی یہ نالین پاک جو ہے نا، یہ نالین پاک یہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، باقی یہ خیالی ہے، یہ خیالی ہے بنا ہوا. بس یہ کوئی اصل تو نہیں ہے، یہ خیالی بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ادب جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو تبرکات ہوتے ہیں وہ بیچے نہیں جاتے یا عام نہیں کیے جاتے، ان کو تو محفوظ کیا جاتا ہے. جتی دے اتنے لکھے ہاں نہیں نالین مبارک دا نقشہ مسجد ٹنگی سکتا ہے، وہ کو نہیں مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ نقشہ ہے نا، یہ تصویر ہے، پھر ہے بے جان چیز ہے، یہ نقشہ ہے، اندے اتنے اصل والے احکام جاری نہیں ہون گے. لیکن پھر جڑا یہ اتنے لکھیا کھڑا ہے جتی مبارک دے اتنے سرکار دا نام لکھیا کھڑا ہے، نہیں ٹھیک، یہ بے ادبی ہے. دس گیا کہ اصل نقشہ ہے ہی نہیں ہے، منسوب کیتا گیا بنا کے خیالی بنا کے منسوب کیتا گیا ہے. اور پھر جڑا نقشہ ہوندا ہے نا، نقشے دے اوتے جڑی بے جان چیز دی تصویر ہے اون دے اوتے اصل والے احکام جاری نہیں ہوندے. سمجھ آ گئی جی؟ ہاں یہ اصلی ہے بھی نہیں ہے، بس خالی ذہنی بنیا ہوا ہے. سنگی آدھے نے آخ چپ بھائی چپ سنگی آدھے نے آخ پیر باہو دا شیر سنا دے. ایک شیر سنانا تے دعا کرنے. سین سن فریاد او پیران پیرا میری عرض سنے کن دھر کے میرا بیڑا او سونا وچ قبراں دے تے جتھے مچھ نہ پیندے ڈر کے
پیر جلانی تے میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنان دے میرا باہو پیر جنان دے میرا باہو اسے بننے لگ دے تر کے ساتھی وقت کافی ہو گیا، دعا کرو آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یا الہ العالمین، جنہاں دوستاں اس محفل دا اہتمام کیتا مولا انہاں دوستاں دے ہر قسم دی کاوش و کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما مولا۔ جو دوست دور دراز دعائیں نے سنن واسطے مولا انہاں اساں ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا۔ دین متین دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما یا مولا۔ اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے آئندہ نفس و شیطان دے ہر شر تو، ہر گناہ تو، ہر معصیت تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرما مولا۔ جو مومن مسلمان مان دی حالت اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی بخشش و مغفرت فرما مولا۔ جو مومن مسلمان تنگ دست نے پریشان حال نے انہاں دی پریشانی دور فرما، تنگ دستی دور فرما مولا۔ عالم اسلام دی خیر فرما، مومنین دی مدد فرما، دشمنان اسلام نو تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔